الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر رحمت سے جماعت کا بیان پڑھیں گے۔ ہم جماعت کے متعلق چند حدیث پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے جماعت کے فقہی مسائل جو ہیں وہ ان پر گفتگو ہوگی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، تو اس سے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو تنہا نماز پڑھنے سے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے وہ 27 درجہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار، اور بیمار کی حالت یہ ہوتی کہ 2 شخصوں کے درمیان میں چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم فرمائی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدیٰ سے ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی صحابہ کے دور میں کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے شخص کو کبھی نہیں دیکھا کہ جو جماعت سے رہ جائے، جماعت سے وہیں رہتا تھا یا تو کوئی سخت بیمار یا پھر منافق۔ ان کے علاوہ صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو جماعت سے رہ جاتا، جماعت چھوڑ دیتا، صحابہ اسے منافق سمجھتے تھے۔ اور بیمار بھی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 شخصوں کے درمیان ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کوئی آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ اور اس بیمار کے لیے صحابہ کا عمل جو ہے وہ عزیمت پر عمل ہے۔ صحابہ عزیمت پر عمل کرتے تھے، حالانکہ رخصت موجود ہے، بیمار گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جو 2 آدمیوں کے درمیان چل کر آ سکتا تھا وہ بھی آتا تھا جماعت کے اندر، جماعت میں شامل ہوتا۔ اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادت کریمہ کے طور پر کیے وہ سنت زوائد ہیں، جس طرح کہ بالوں کے اندر کنگھی کرنا ہے اور کدو رغبت سے کھانا ہے، اسی طرح جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادتاً کیے وہ سنت ہدیٰ سے ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہدیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنن الہدیٰ کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، وہ 5 نمازوں پر محافظت کرے، یعنی نمازوں کی حفاظت کرے۔
جو یہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر جاؤں، مسلمان ہونے کی حالت میں میری اللہ سے ملاقات ہو، تو وہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائے۔ اور فرماتے ہیں جب ان کی اذان کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن الہدا مشروع فرمائی، اور یہ سنن الہدا سے ہے، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے۔ گھر میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب نبی کی سنت کو چھوڑا جائے گا تو جو نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ کافر ہو جاؤ گے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو۔ اور جو شخص اپنی اچھی طرح طہارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹاتا ہے۔ جو آدمی گھر سے وضو کرے اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے، اسے نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم پر اس کے درجے بلند ہوں گے، اور ایک ایک قدم پر جو ہے وہ اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں سہولیات بھی ہیں اور ہر طرح کے جو ہے وہ آسائشیں بھی ہیں، اس کے باوجود کبھی ہم نے اس سنت پر عمل کیا کہ ہم گھر سے وضو کر کے آ جائیں؟ حتیٰ کہ جن کے گھر قریب ہیں انہوں نے بھی کبھی گھر سے وضو کی نہیں کیا، چلے مسجد میں جا کر کرتے ہیں۔ اور کل ہی میں ایک نمازی سے سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج مسجد میں پانی گرم نہ ہوتا تو میں نے نماز ہی گھر پڑھ لینی تھی۔ کیا ہم جو ہیں وہ صرف گرم پانی کے لیے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے گھر سے وضو کیا، کامل وضو کیا پھر نماز کی طرف چلا وہ، اور فرض نماز اس نے امام کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا، اگر نمازی یہ جانتا کہ نماز سے پیچھے رہ جانا کس قدر اس پر وعید ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ گھسٹتا ہوا مسجد کی طرف آتا، اگر چل نہ سکتا ہوتا تو گھسٹ کر مسجد کی طرف آتا اور جماعت سے نماز پڑھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے اس کے لیے 2 آزادیاں اللہ لکھ دیتا ہے، 2 آزادیاں۔ 40 دن جو آدمی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دے۔ اور تکبیر اولیٰ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہ پڑھ لے، تو وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا ہے۔ امام نے جب قرات شروع کر دی تو اب تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملے گا،
جماعت کا ثواب تو ملے گا لیکن تکبیر اولیٰ کا نہیں ملے گا۔ تکبیر اولیٰ کا ثواب اسے ملے گا کہ امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ ثنا پڑھ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آزادیاں اس کے لیے لکھ دے گا، ایک نار سے یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دے گا، دوسرے نفاق سے، دنیا میں وہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ انسان دنیا کے اندر منافق نہ ہو، اس پر نفاق نہ ہو اور ایمان کی حالت میں چلا جائے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے انسان پر۔ اور جو ایک ایسے عمل پر مل رہا ہے کہ جس پر کوئی پیسے بھی نہیں لگتے اور کوئی بڑی محنت بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن بعد جماعت نماز پڑھ لیں۔ نماز تو پڑھنی ہے، اس پر تو جو ہے نا وہ 2 رائے نہیں ہے۔ نماز تو ہر عاقل مرد و عورت پر فرض ہے، مسلمان پر۔ جب پڑھنی ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم یہ کوشش کریں کہ میں نے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی عشاء کی نماز، 40 راتیں جو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشاء کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اس کی 40 دن عشاء کی نماز کی جماعت کی جو ہے نا وہ تکبیر اولیٰ یہ فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثمر عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے اپنے رب کو نہایت جمال کے ساتھ تجلی فرماتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک۔ اس نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ملائے اعلیٰ یعنی ملائکہ مقربین، فرشتے ملائکہ مقربین کس امر میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی نہیں جانتا۔ تو اس نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، سینے میں ٹھنڈک پائی۔ تو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان دست قدرت میرے کاندھوں پر رکھا اور میں نے وہ ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سب پردے اٹھا دیے، اور زمین و آسمان کے جو کچھ ہے درمیان وہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر پائی۔ اور فرماتے ہیں ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے میں نے جان لیا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانتے ہو ملائے اعلیٰ یعنی مقربین فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں، درجات و کفارات اور جماعتوں کی طرف چلنے اور سخت سردی میں پورا وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں، اور جس نے ان پر محافظت کی خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ یعنی فرشتے اس بات کے اندر بحث کر رہے ہیں کہ یعنی جو آدمی اچھا وضو کرے اور پھر سردیوں کے اندر
کامل وضو کرے، کیونکہ سردیوں کے اندر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہماری حالت یہ ہو جائے، ہم یہاں تک پہنچ جائیں کہ اگر مسجد میں پانی گرم نہ ہوتا تو میں گھر میں وضو پڑھ لیتا، نماز پڑھ لیتا، تو پھر آپ غور کریں کہ پھر وضو کرنا کتنا مشکل ہے سردیوں میں۔ تو فرمایا کہ جو سردیوں کے اندر کامل وضو کرے، پورا وضو کرے، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، یعنی فجر کی پڑھی ہے تو کام کاج بھی کرتا رہے۔ اب یہ انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد میں بیٹھ جائے یا مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائے یا گھر میں بیٹھا رہے اور انتظار کرے بھی اب اذان ہوگی تو میں نے مسجد میں جانا ہے۔ نہیں، وہ اپنا کام کاج کرتا رہے، لیکن توجہ یہ رہے کہ جو ہی زور کی اذان ہونی ہے میں نے جا کر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ انتظار ہے۔ اور جس نے ان پر محافظت کی، یعنی نمازوں کی حفاظت کی، اور حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ وقت پر نماز پڑھتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی کے اندر وہ خیر سے زندہ رہے گا، زندہ بھی خیریت سے رہے گا پوری زندگی۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے۔ اور جب مرے گا تو خیر پر مرے گا، یعنی ایمان کی حالت میں مرے گا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ گارنٹی دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بڑا انعام دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شان قدس شیان شان میرے کندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے، اور پھر رب العالمین نے یہ انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو عطا کیا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہو کہ میں نے یہ انعام حاصل کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ زندگی میں جب تک زندہ رہے گا خیر پر زندہ رہے گا، اور جب اسے موت آئے گی تو خیر پر موت آئے گی، یعنی ایمان کی حالت میں موت آئے گی۔ اس سے بڑھ کر کوئی سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا وہ انعام ہو سکتا ہے؟ تو ہماری بھلائی اسی میں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ اگر وہ قومیں ہمیشہ برباد ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کے طریقوں کو چھوڑا ہے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت کے دن کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی دوسری شریعت نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوائے حسنہ ہے، اور اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، تو پھر دنیا میں خیر کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں برکت آ جائے گی، انسان کی روزی کے اندر برکت آئے گی، اور انسان کی اولاد کے اندر برکت آئے گی، گھر میں زندگی خوشحالی گزرے گی، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی پائے گا، عزت پائے گا، اور جب مرے گا تو ایسی خیر پر مرے گا کہ جب اس کی روح جائے گی فرشتے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔